السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ریڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ قتال کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً برا لگتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک کام کو بھلا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں برا ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ سورہ محمد آیت نمبر 4۔ پس جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس سے ہاتھ اور زبان کو روکنا کہ ہم نہ تو کسی گناہ کی وجہ سے اسے کافر قرار دیں اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج سمجھیں۔ نمبر 2، جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یہاں تک کہ میری امت کے آخری لوگ دجال سے لڑیں گے۔ کسی ظالم کا ظلم یا کسی عادل کا عدل اس جہاد کو نہیں روک سکے گا۔ نمبر 3، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع، اللہ پاکستان سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کس طرح کھڑا ہے؟ ایک حیرت انگیز انکشاف جو آپ کو بطور پاکستانی فخر کرنے پر مجبور کر دے گا۔ راکم نے بارہا دنیا کا نقشہ ملاحظہ کیا۔ نقشے میں پاکستان اور بھارت کے حجم میں وہی فرق ہے جو شیر اور ہاتھی میں ہوتا ہے، اور شیر تو پھر شیر ہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صنعت کار ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑی بڑی صنائی کی ہے، لیکن جو صنائی رب کریم کرتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پاکستان کا بننا ایک خدائی فیصلہ ہے، یہ صنائی میرے رب نے کی ہے۔ پاکستان بنا کر اللہ تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کو چھانٹ دیا ہے نا حیرت کی بات؟ آپ دوبارہ دنیا کے نقشے پر نظر ثانی کریں، آپ دیکھتے ہیں مغرب میں سارے غیر مسلم ممالک ہیں اور مشرق میں سارے مسلم ممالک۔ فرض کریں اگر پاکستان کا وجود نہ ہوتا، نعوذ باللہ، تو بھارت ڈائریکٹ افغانستان اور ایران کو ٹچ کرتا، جو ہمارے رب کو منظور نہیں تھا۔ اکیلا شیر پاکستان یہود و ہنود کے آگے سینہ تانے کھڑا ہے۔ بھارت، پاکستان اور ایران ایک ہی ساحلی پٹی پر واقع ہیں۔ یہی پٹی ایران سے آگے نکل کر اوپر کی طرف یو کی شکل میں ٹرن کرتی ہوئی پاکستان کے بالکل سامنے آ کر پانی کی ایک وسیع خلیج بناتی ہے۔ اس پٹی پر صرف اسلامی ممالک ہی واقع ہیں جن کو خلیجی ممالک کہتے ہیں، جبکہ بھارت کے حصے میں اسی ساحلی پٹی کا حصہ ہونے کے باوجود کھلا سمندر آتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ملک بھارت کو ٹچ نہیں کرتا۔ کیا یہ ہمارے رب کی صنائی نہیں؟ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آپ لوگ بھی اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر مشاہدہ کریں، ہمارے بھی کچھ مشاہدات ملاحظہ کریں۔ یہود و ہنود میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہودی اور سود خور بنیاں ضرب المثل ہیں۔ یہودی اور ہندو دونوں ہی اپنی مکاری اور سازش کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور باقی انسانوں بشمول ہندوؤں تک کو رذیل، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، اور ان کو چھونا تک حرام سمجھتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے، اور جو خود کو اعلیٰ اور برگزیدہ سمجھتے ہیں اور باقی انسانوں کو گوئم یعنی انسان اور جانور کی درمیانی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی سچ ہی لگتا ہے کہ ہندوؤں میں برہمن دراصل مصر سے آئے ہوئے یہودی ہیں۔ وہ اس کے لیے مختلف دلائل دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے کہ آج تک برہمنوں کو مصر جی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہندو بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں نے کشمیر پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے، جبکہ یہودیوں نے فلسطین پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔ اہل یہود نے گائے کو بچڑا بنایا اور اس کے آگے جھک گئے۔ ہندو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ پاکستان کے معاملے میں ان کی مماثلت اور بھی حیرت انگیز ہو جاتی ہے۔ یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ہی سب سے بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں، جبکہ ہندو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ہی اس میں بڑی رکاوٹ خیال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان کو مدینہ کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست قرار دیتے ہیں۔
اگر یہ درست مان لیا جائے تب معاملہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مدینہ کو ایک طرف یہودیوں سے خطرہ تھا، دوسری طرف مکے کے مشرکوں سے۔ پاکستان کو بھی ایک طرف یہودیوں سے خطرہ ہے، یعنی اسرائیل کی ریاست سے، اور دوسری طرف ہندوؤں سے، جو کہ مشرکین کی سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس وقت مدینہ کے خلاف بھی مشرکین اور یہودیوں کا اتحاد ہوا تھا، جبکہ پاکستان کے خلاف بھی یہودیوں اور ہندوؤں مشرکین کا اتحاد ہے، جس سے ہم واقف ہیں۔ اب اگر ہم اس معاملے میں غزوہ ہند کی حدیث شامل کرتے ہیں تو پاکستان سے بیک وقت ہندو مشرکین اور یہودیوں کی جنگ ہوگی، اور جس طرح مدینہ کی ریاست نے ان دونوں طاقتوں پر غلبہ پا لینے کے بعد آدھی دنیا پر غلبہ پا لیا تھا، اسی طرح جب اللہ پاکستان کے ہاتھوں انڈیا اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے گا تو اسلام کو دنیا پر غالب ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، غزوہ ہند کی حدیث پر پاکستان کے علاوہ کوئی اور اسلامی ملک پورا نہیں اترتا، کیونکہ پاکستان دنیا کے 56 اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جس کی بیک وقت انڈیا اور اسرائیل دونوں سے دشمنی ہے۔ باقی اسلامی ملکوں کا معاملہ ایسا نہیں۔ پاکستان کو ہی اللہ نے بہادر پاک فوج، نہایت اعلیٰ نیوکلیئر میزائل پروگرام اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین کی بہت بڑی قوت سے لیس کر رکھا ہے۔ ہمیں تو اس ساری صورتحال میں بہت سی باتیں عجیب اور دلچسپ لگتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید اللہ ہم سے کوئی خاص کام لینے والا ہے۔ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔